جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے فرمایا ہے یہ بڑے سیریس ریمارکس یا آبزرویشنز ہیں پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے، اور جو لیجسلیشن کی گئی پارلیمنٹ سے، جس لیجسلیشن سے نیب کو بالکل تتلیس کر دیا گیا، اب وہ کسی پر یہی ہم دیکھتے ہیں کہ 2.5 سال سے جب سے پی ڈی ایم کا دور ہے، کوئی ایک ہائی پروفائل کیس سامنے نہیں آ سکا اکاؤنٹیبلٹی کا، کوئی کنوکشن سامنے نہیں آ سکی۔ امیر عباس دیکھیں، یہ جج صاحب کے ریمارکس تو سر آنکھوں پہ، اور آف کورس ہر بندہ اس سے کنسرن ہونا چاہیے، اور آپ کا کنسرن بھی بڑا جینوئن ہے، تو آئی ایم شیور، لیکن آئی تھنک کہ اس پہ حکومت کی رسپانس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کیا قانون بنا اور کیا کون سے لوگوں کے کیسز معاف ہوئے اور کس طرح ہوئے اور ان میں کتنی کریڈیبلٹی تھی۔ دیکھیں، بہت سے کیسز بھی تو ایسے ہی بنے ہوئے تھے نا، جو وکٹمائزیشن کے لیے ایک دوسرے کے خلاف، آپ کو پتا ہے کہ نیب کو یوز کیا جاتا رہا، اینڈ دیٹ از دی ریزن کہ فائنلی ساروں نے یہ کہا کہ یہ نیب کا ادارہ جو ہے، اس کی وجہ سے ملک کی معیشت بھی سفر کر رہی ہے، لوگ بھی ان نیسیسری ہراس ہوتے ہیں اور اس میں سے نکلتا کچھ نہیں ہے، تو دیٹ از دی ریزن کہ وہ قانون بنا۔ تو بٹ آفٹر ہیونگ سیڈ دیٹ، آئی وڈ سے دیٹ وارنٹس اسکروٹنی، and that I am sure that the government, the prime minister and the concerned people will see، اور یہ پارلیمنٹ کے اندر اٹھائیں اور ہائی لائٹ کریں، پورا دیکھا جائے یہ کیس ہے، اس کا یہ تھا اور اس کے پیچھے، اور اگر وہ ناجائز ہوا ہے تو عدالتوں کے اندر تو ہے نا۔ دیکھیں، جب ہم نے یہ کہا نا کہ نیب میں اتنے کروڑ سے کم زیادہ ہوگی تو وہ نیب میں جائے گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اتنے کروڑ سے کم ہوگی وہ معافی ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک کے اندر عدالتیں ہیں، اینٹی کرپشن عدالتیں ہیں، اکاؤنٹیبلٹی ہے، احتساب محتسب کا نظام ہے، بینکنگ کورٹس ہیں، لیبر کورٹس ہیں، جہاں جہاں یہ چیز آتی ہے وہاں ان کو جا کے فیس کرنا ہوگا۔ تو میرے خیال میں اس کو اور ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ جنرل صاحب، جو قانون سازی نیب کے آرڈیننس میں اور اس میں نیب ایکٹ میں تبدیلی کی گئی پی ڈی ایم کے پہلے دور میں، جو بعد میں چیلنج بھی ہوا پھر سپریم کورٹ میں، اس کا ایک نتیجہ تو بڑے واضح طور پہ سامنے امپیریکلی نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ اس نیب ایکٹ میں تبدیلی کے بعد شریف فیملی کے کیسز، آصف علی زرداری صاحب، ان کی ہمشیرہ کے اور باقی جو دونوں بڑی جماعتوں کے سرکردہ لوگ ہیں، ان کے کیسز اسی ایکٹ میں تبدیلی کے بعد ختم ہوئے، اور وہ بڑی پرسن سپیسیفک قسم کی لیجسلیشن کی گئی۔ جیسے آپ نے کہا کہ اتنی لمٹ سے اوپر کے پیسے اگر ہوں گے یا نیچے ہوں گے تو وہ ختم نہیں ہوں گے، لیکن وہ اسی لیے اوپر نیچے کیے گئے کہ ان سے کچھ کیسز کو بینیفٹ دینا تھا، اور وہ ہوا۔ یا تو وہ کیسز نہ ختم ہوتے تو پھر کوئی ڈاؤٹ نہ کرتا کہ اس میں کوئی نیت میں فطور تھا، لیکن چونکہ اس لیجسلیشن کی وجہ سے کیسز ختم ہوئے تو اس سے پھر یہ تاثر ابھرا کہ دونوں جماعتوں نے یہ جو ہے ویسٹرن انٹرسٹ کے تحت لیجسلیشن کی ہے۔ دیکھیں امیر عباس، آئی ایم شیور کہ ہمیں اسپیکولیٹو تو بات ہم نہیں کر سکتے نا، اٹ شوڈ بی سبسٹینشیٹڈ کہ یس فلاں کیس تھا، اتنا سیریس تھا، اور پھر کیا خود بخود تو کوئی بندہ کیس ختم نہیں کر سکتا نا، پھر کون سی عدالت میں تھا، کون سا ڈپارٹمنٹ تھا جس نے اس کی انویسٹیگیشن کی اور کیا، تو یہ سارے کیسز جو اگر کوئی ختم بھی ہوئے ہوں گے نا تو وہ کسی کورٹ آف لا کے اندر ہوئے ہوں گے، کسی سسٹم کے تحت ہی ہوئے ہوں گے، کچھ انکوائری سٹیج پہ ہوں گے، کوئی انویسٹیگیشن کی سٹیج کے اوپر ہوں گے، اور وہ اس پہ، اور ان کے اندر اگر کوئی دم خم ہے تو آئی ایم شیور کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں اور جو لوگ ملک کے مفاد میں کئی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں، they can take them to the courts and the people can be retried. بٹ آئی ایشور یو کہ بہت سا نیریٹو ایسا بلڈ ہوتا ہے نا کہ یہ چینج ہو گیا، وہ چینج صرف ایک نون یا پی 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 کے لیے تو نہیں ہوا، وہ تو پورے ملک کے لیے ہوا ہے، اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ کیسز جو ہے ایٹ دی ڈراپ آف دی ہیڈ نیب کے اندر، اور نیب کے اندر پھر رگڑا ملتا رہا لوگوں کو، اور پھر آؤٹ کم جو ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتی رہی۔ تو دیٹ از دی ریزن کہ سب ایگری ہوئے اور اس کے اوپر وہ قانون میں چینج ہوئی، لیکن ہماری عدالت دیکھیں نیب کی آفٹر آل ضرورت کیوں پیش ہے؟ یعنی آپ کے اگر باقی جو کورٹس ہیں، جو اکاؤنٹیبلٹی کی کورٹس ہیں، جس میں یو آر ریسپانسیبل، ایون پارلیمنٹ کے اندر آپ کی جو اکاؤنٹیبلٹی کی کمیٹی بنی ہوتی ہے جو ہائی لائٹ کرتی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی طور کے اوپر مؤثر ہوں تو نیب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو دیٹ از دی ریزن یہ کہا گیا کہ ان چیزوں کو مؤثر کیا جائے اور نیب کے اوپر اس طرح کا دار و مدار نہ کیا جائے۔ شروع میں جب یہ نیب آیا تھا تو انٹینشن تو شاید یہی تھی کہ یہ کرپشن کو خاتمہ ہے، لیکن دین یو سا کہ اٹ واز یوزڈ
ون بالکل پارٹی اگینسٹ دی ادر اینڈ دی ادر پارٹی اگینسٹ دی, اور ہم پولیٹیکل پرپز کے لیے اس کو یوز کرتے رہے. تو میرے خیال میں اٹ از اے گڈ تھنگ کہ یہ چینج ہوا, لیکن ہماری باقی کورٹس کو مؤثر ہونا چاہیے, اینٹی کرپشن اینڈ یہ, اور اس کی سخت ترین سزائیں ہونی لیکن چاہیے. اس میں صرف جنرل صاحب اس میں فرق صرف یہ ہے سر کہ کسی بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے, کسی بے گناہ کی وچ ہنٹنگ نہیں ہونی چاہیے, اور کوئی گنہگار اس شکنجے کو پھاڑ کے نکل نہ جائے. یہ بھی تو یقینی ہونا. بالکل آئی ایگری ود یو. اور میں آپ کو بتاؤں نا, انصاف کا نظام نہیں ہوگا نا تو نہ برکت ہوگی آپ کے کام میں, نہ ملک مضبوط ہوگا, نہ گورننس ٹھیک ہوگی. اور یہ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں بیٹی بھی انوالو ہوگی تو ہاتھ کٹے گا. اور ہر طرح سے قاضی کا, چونکہ آپ اللہ کو جواب دیں جب ان کرسیوں پہ بیٹھتے ہیں. بالکل صحیح. تو میں یہی اپیل کروں گا کہ ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, یا جو لوگ اداروں کے سربراہ ہیں, ایف آئی اے ہے, اینٹی کرپشن کے لوگ ہیں, ان کے اندر وہ خوف خدا ڈالنے والی ضرورت ہے. اور ان میں ان لوگوں کو پوسٹ کرنا چاہیے جو وداؤٹ اینی کسی کی سفارش کے بغیر انصاف کرے. کسی کو آپ نے بالکل ٹھیک کہا, کسی بے گناہ کو رگڑ دینا, وہ اس کے لیے تو حکم ہے کہ 10 بندے آپ نے پکڑے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک شاید بے گناہ بھی ہو تو باقیوں بھی چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ سکتے ہیں. لیکن بے گناہ کو خراب کرنا اور ذلیل کرنا, یہ تو بہت بڑا ایک, یہ بذات خود بہت بڑا جرم ہوگا اگر یہ کیا جائے تو.